الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم صدق علی رسولہ الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ کیا زکوٰۃ دینا فرض ہے یا واجب؟ زکوٰۃ فرض ہے، واجب نہیں، اور اس کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے، اور نہ ادا کرنے والا یعنی نہ زکوٰۃ دینے والا فاسق، اور ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار مردود شہادت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی یہ چند شرطیں ہیں: مسلمان عقل بالغ ہونا، مال پر قادر ہونا، نصاب کا پورے طور پر ملکیت میں ہونا، مالک نصاب کا حاجت اصلیہ، اور دین سے فارغ ہونا، مالک تجارت یا سونا چاندی ہونا، اور مال پر پورا سال گزر جانا۔ آئیے آگے بیان کرتے ہیں کہ سونا چاندی کا نصاب کیا ہوتا ہے اور ان میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، جس میں 40واں حصہ یعنی 2.25 ماسہ زکوٰۃ فرض ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، جس میں 1 تولہ 3 ماسہ 6 رتی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی اس میں ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنے نزدیکی سونار سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، یقیناً مکمل بتا دے گا۔ سونا چاندی کے بجائے بازار بھاؤ سے ان کی قیمت لگا کر پیسہ وغیرہ بھی دینا جائز ہے۔ کیا عورتیں جو پہنتی ہے سونا چاندی کے زیورات، کیا اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ ہاں، سونا چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تجارتی مال کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے، پھر اس سے سونا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اسی کی حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے۔ کم سے کم کتنے روپے ہو کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اگر سونا چاندی نہ ہو، مال تجارت ہو تو کم سے کم اتنے روپے ہو کہ بازار میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے تو ان روپیوں کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ سے کم ہے اور چاندی بھی 52.5 تولہ سے کم ہے، اور نہ مال تجارت ہے نہ روپیہ، تو کیا وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ چاندی کی قیمت کا سونا فرض کرنے سے اگر سونا کا نصاب پورا ہو جائے، یا سونے کی قیمت کی چاندی فرض کرنے سے چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ سونا یا چاندی ہے، اس کو ملا کر 7.5 تولہ سونا تک پہنچ جاتا ہو، یا چاندی اور سونا ملا کر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ حاجت اصلیہ میں کیا کیا چیزیں شمار ہے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جاڑے گرمی میں پہننے کے کپڑے، کھانا داری کے سامان، پیشاوروں کے لیے اوزار جیسے بڑھئی یا لوہار، یا مزدوری کرنے والوں کے لیے جو اوزار ضروری ہوتی ہے اس کا اوزار، اور سواری کے لیے سائیکل وغیرہ، یہ سب حاجت اصلیہ ہے، ان میں زکوٰۃ فرض واجب نہیں۔ مالک نصاب کا دین سے فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک نصاب پر دین نہ ہو، یعنی قرض نہ ہو، یا دین ہو تو اتنا ہو کہ اگر دین ادا کر دے تو مالک نصاب باقی نہ رہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال پر پورا سال گزر جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے جس تاریخ کا پورا مالک نصاب بچ گیا، اس تاریخ سے مالک نصاب کا سال شروع ہو گیا، پھر سال کے آئندہ اگر اسی تاریخ کو مالک نصاب پایا گیا تو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ مثلاً آج 22 رمضان المبارک ہے، اگر آج کے دن ہم مالک نصاب ہوئے تو جوڑا جائے گا اگلا 22 رمضان المبارک کو، اس پر زکوٰۃ واجب یا فرض ہو جائے گی۔ مگر اگر رمضان المبارک نہ ہو، یا ذی الحجہ کا مہینہ ہو، یا ذی القعدہ کا مہینہ ہو،
تو اس کے تاریخ کے لے کر چلا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر درمیان سال میں مالک نصاب میں کچھ کمی ہو گئی تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گا۔ زکوٰۃ کا یہ شرط ہے کہ مال پر 1 سال گزرنا۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ العزیز۔ کل کے ویڈیو میں صدقہ فطر کا بیان دیا جائے گا۔ یقیناً زکوٰۃ کا بیان مکمل نہیں ہوئی ہے، صدقہ فطر کے بعد اس کا بیان مکمل کر دیا جائے گا۔ اس میں عشر کا بیان نہیں دیا گیا ہے، یعنی جو زمین جائیداد کھیت پر جو زکوٰۃ واجب فرض ہے اور کئے % فرض ہے، کئے % واجب ہے، اس کو مکمل بیان صدقہ فطر کے بعد دیا جائے گا، اس لیے کہ موقع نہیں اور رمضان المبارک میں مصروفیت کی وجہ سے ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی مسائل جاننا ہو یا جو باقی رہ گئی ہو، آپ کومنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل دیا جائے گا۔